أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ولو شاء ربك اور اگر چاہتے رب تیرے لآمن البتہ ایمان لے آتے من فی الارض وہ سب جو زمین میں ہیں کلہم جمیعا تمام کے تمام افانت تکرہ الناس کیا پس آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو حتی یکونوا مومنین یہاں تک کہ ہو جائیں وہ ایمان لانے والے وما کان لنفس اور نہیں ہے ممکن کسی بھی آدمی کے لیے ان تؤمن کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اور ڈال دیتے ہیں اللہ گندگی عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ان لوگوں پر جو سمجھتے نہیں۔ قُلِ انظُرُوا کہہ دیجئے غور تو کرو ماذا فی السماوات والارض ان چیزوں میں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ اور نہیں نفع دیتی آیتیں اور ڈراوے عن قوم لا یؤمنون ایسی قوم کو جو یقین نہ رکھتے ہوں ایمان نہ رکھتے ہوں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ بس نہیں انتظار کر رہے الا مثل ایام مگر اس جیسے دنوں کا الذین خلوا من قبلہم ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے قل کہہ دیجئے فانتظروا پس تم انتظار کرو انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ثم ننجی رسلنا پھر ہم نجات دے لیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے کذالک ایسے ہی حقا علینا ہم پہ لازم ہے ننجی المؤمنین کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ کی قوم جب سچے دل سے انہوں نے توبہ کی استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور جو کفر کی وجہ سے ان پہ عذاب آنے والا تھا اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ اور اب یہاں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور منشا سے ہی ہے کہ دنیا میں انسان نے خود اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے وہ ایمان کا اور ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا وہ گمراہی اور کفر شرک کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے اس معاملے میں کسی پر جبر نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو ایمان پر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کو لوگوں کی مرضی پر اور ان کے ارادے پر چھوڑ دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، البتہ ایمان لے آتے وہ سارے کے سارے جو زمین میں ہیں، تمام کے تمام، کوئی بھی ایمان سے بچتا نہ۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا پس آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، یعنی آپ لوگوں کو جبری طور پر ایماندار نہیں بنا سکتے۔ آپ کی چاہت ہے کہ سب لوگ ایمان والے ہو جائیں، کفر شرک سے نکل آئیں، یہ آپ کی چاہت ہے، لیکن آپ زبردستی ان کو ایمان میں داخل کریں یہ نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مومنین، اس بات پہ کہ وہ سارے کے سارے ایمان والے ہو جائیں؟ اور یہ انسان کی طلب سے ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی طرف آنے کا جذبہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی ذات کی چاہت ہوتی ہے، اللہ اسی کو اس راستے پہ چلاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے ممکن کسی بھی انسان کے لیے، جان کے لیے، ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ کی توفیق سے۔ اور اللہ کی توفیق انسان کی چاہت پہ ہوتی ہے، جس کے دل میں چاہت ہوگی اللہ اس کو توفیق دے دیں گے، اور بغیر چاہت کے اللہ کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کی مدد نہیں ملتی۔ تو توفیق سے مراد اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ انسان ایک ارادہ کرتا ہے میں نیکی کر لوں، تو آگے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ نیکی تک پہنچ جاتا ہے اور نیکی کو عمل کی شکل دے دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان نیکی کا ارادہ ہی نہ کرے، دل سے چاہے ہی نہیں، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، اور اسی کا نام توفیق ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور ڈال دیتے ہیں اللہ گندگی، کفر اور شرک کی اور نافرمانی کی گندگی، کیونکہ کفر شرک یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے، اور گناہ یہ بھی ایک ناپاکی ہے۔ تو ڈال دیتے ہیں اللہ گندگی علی الذین لا یعقلون، ان لوگوں پر جو عقل سمجھ نہیں رکھتے، یعنی بے سمجھ ہیں، دین سے دور چل رہے ہیں، یہ لوگ برابر گناہ، کفر، شرک کی گندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ قل ان ضرواپی نے کہیں کہ غور تو کرو، سوچو تو ذرا صحیح، ماذا فی السماوات والارض، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہر طرف دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان سے اپنے رب کی پہچان حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں فائدہ دیتی آیتیں اور والنذر، ڈراوے، ڈر سنانے والوں کا ڈراوا یہ بھی نفع نہیں دیتا، اس سے بھی لوگوں کو نفع نہیں ملتا۔ کن کو؟ ان قوم لا یؤمنون، ایسے لوگوں کو جو ایمان نہ رکھتے ہوں، یعنی جس نے طے کر لیا ہے اس نے ایمان پہ نہیں آنا، ہدایت پہ نہیں آنا، اب اس کو جتنے بھی نبی اور پیغمبر آ کے ڈر سنائیں اور اصلاح کرنے والے اصلاح کریں، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، جب کسی بات نہ اللہ کی آیتوں کو سمجھتے ہیں، نہ ڈراووں سے ڈرتے ہیں، تو پھر نہیں انتظار کر رہے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، مگر ان لوگوں جیسے دنوں کی، ایام سے مراد ہوتے ہیں اللہ کا عذاب، تو مگر ان لوگوں کے ایام کے انتظار میں ہیں، الذین خلو من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے، نافرمان ہوئے، اللہ کی پکڑ میں آئے، تو یہ بھی ان کے حالات جیسے حالات کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، قل آپ انہیں کہیں فانتظروا، بس تم انتظار کرو اپنی ہلاکت کی یا ہماری ہلاکت کے بارے میں، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی منتظر ہوں کب تم پہ اللہ کی ہلاکت آتی ہے اور خدا کی ناراضگی کا کوڑا کب تم پہ پڑتا ہے۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دے لیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو،
والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان پیغمبروں پر جو ان کے ساتھ چلے۔ ہم نے جب ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوئی، قوم سے نبی مایوس ہو گئے ایمان سے، تو پھر ہم ان کو نجات دیتے ہیں، ان کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ اور یہ کذالک، ایسے اللہ کا دستور چل رہا ہے، اور جو اللہ کی اور نبی کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو حقا علینا، ہمیشہ ہمارا دستور یہ ہے، ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے، حقا علینا لازم ہے ہم پر، یعنی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ننجی المومنین، کہ جو صحیح ایمان پر چلنے والے ہوں گے اور سچے دل سے نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے، ہم ان ایمان والوں کو نجات دیا کریں گے۔ جب بھی کبھی ان کا ٹکراؤ کفر سے ہوگا، یہ اپنے ایمان پر مضبوط رہیں گے تو ہم انہی کی مدد کیا کریں گے، یہ ہم نے طے کیا۔ ہاں البتہ جب ایمان والے ہی ایمان کی راہ سے ہٹے ہوئے ہوں، دعویٰ ایمان کا زبان سے ہو لیکن ایمان کا راستہ اختیار نہ کریں تو پھر ظاہر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ ایمان پر ہوں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اگر تم ایمان پر رہو گے تو دنیا میں ہمیشہ کفر سے ٹکراؤ میں تم غالب رہو گے۔ لیکن جب ایمان والوں کا ایمان ہی کمزور پڑ جائے تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں، اور جب مدد نہیں ہے تو پھر کفر کی شکست بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان والوں کو اللہ کی معیت سے فتح ملتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا حقا علینا ننجی المومنین، لازم کر رکھا ہے ہم نے اپنے آپ پر ننجی المومنین، نجات دینا، بچا لینا ایمان والوں کو۔